نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات کا یہ حصہ اول اور اس کا آن لائن کورس کا سلسلہ جاری، اور آج ہماری کلاس نمبر ہے 55، بالکل اختتام کے قریب ہیں، بک 1 کے اختتام پر۔ آج ہماری کلاس نمبر ہے 55، سورہ صافات کا مطالعہ کریں گے، آیات 114 تا 132، 114 سے 132 یہ آیات ہیں سورہ صافات کی جن کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ صفحہ نمبر آپ کے پاس 160 اور 161، پیج نمبر 160 اور 161 ہیں۔ تو آئیے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ، لرننگ آؤٹ کم، مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر کیا احسان فرمائے۔ رسولوں کے واقعات جاری ہیں تو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کیا مدد فرمائی، کیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے مدد عطا فرمائی، یہ بھی ذکر آئے گا۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کیا بتایا گیا، یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اور حضرت الیاس علیہ السلام کو جھٹلانے کی کیا سزا بیان کی گئی۔ یہ نکتے ہیں یہ باتیں جو آج انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ سورہ صافات کا مطالعہ کر رہے ہیں، آئیے آیات کا ترجمہ کرتے ہیں تھوڑی تشریح کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان، بلکہ ترجمہ پہلے کرتے ہیں ناظرہ قرآن، اور پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے تشریح رکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر احسان فرمایا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر احسان فرمایا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا، اور ہم نے ان دونوں اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی، من الکرب العظیم، بہت بڑی مصیبت سے۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی، فَكَانُهُمُ الْغَالِبِينَ، تو وہی غالب ہو گئے۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو نہایت واضح کتاب تورات عطا فرمائی۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت بھی عطا فرمائی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں ان کے ذکر خیر کو باقی رکھا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر سلام ہو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ مزید کچھ آیات ہیں سورہ صافات کی، اگلی آیات 123 تا 132۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس علیہ السلام بھی یقیناً رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، أَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم ڈرتے نہیں؟ أَتَدْعُونَ بَعْلًا، کیا تم بعل نامی بت کو پوجتے ہو؟ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور سب سے بہترین پیدا فرمانے والے کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ ربکم، یعنی اللہ کو جو تمہارا رب ہے، وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، اور تمہارے پچھلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، پھر بھی ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو یقیناً وہ سب عذاب کے لیے ضرور حاضر کیے جائیں گے۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، سوائے اللہ کے خاص کیے ہوئے بندوں کے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں ان کے ذکر خیر کو باقی رکھا۔ سلام علی الیاسین، الیاس علیہ السلام پر سلام ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ یہ الحمدللہ آج کی جو آیات ہیں ہمارے لیسن کی، ان کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ صافات آیت نمبر 114، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر احسان فرمایا۔ اللہ کے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر احسانات، ان دونوں کو نبوت عطا فرمائی، یہ سب سے بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، نبوت عطا فرمائی۔ اگلی آیت سورہ صافات آیت نمبر 115، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ،
اور ہم نے ان دونوں اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی بہت بڑی مصیبت سے۔ بڑی مصیبت سے نجات، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کون سی تھی بھلا؟ بنی اسرائیل۔ اس قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا کی گئی۔ اگلی آیت سورہ صافات آیت نمبر 116، وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی تو وہی غالب ہو گئے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی مدد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعونیوں پر غلبہ عطا فرمایا۔ فرعون اور آل فرعون، فرعون کی پیروی کرنے والے فرعونی ان کو کہا گیا، فرعونیوں پر غلبہ عطا فرمایا۔ اگلی آیت سورہ صافات کی آیت نمبر 117، وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو نہایت واضح کتاب تورات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی کتاب تورات ہے، جو بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے عطا کی گئی۔ تورات کی صفت، وہ ایک واضح کتاب تھی، اللہ تعالیٰ کا پیغام اس میں واضح تھا، لوگوں کے لیے رہنمائی تھی۔ البتہ اب تو وہ تبدیل ہو چکی، وہ اصل تورات تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور بعد میں تو تبدیلی ہو گئی، اس پر ہمارا ایمان نہیں۔ جو اصل کتاب تورات عطا کی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، اس پر ہمارا ایمان، اور تورات کی اصل تعلیمات قرآن حکیم میں قیامت تک کے لیے محفوظ ہیں۔ علمی بات، واضح سے مراد یہ کہ جس میں ایمان اور ہدایت کی روشنی تھی، واضح کتاب سے مراد جس میں ایمان اور ہدایت کی روشنی تھی۔ تورات کو یہ خاص امتیاز حاصل ہے کہ اس میں شریعت ایک مرتب اور روشن کتاب کی شکل میں ہے، جو پہلی مرتبہ کسی امت کو ایک واضح اور مستقل کتاب کے طور پر دی گئی تھی۔ اس سے پہلے لوگوں کو صرف زبانی تعلیم دی گئی، رسولوں کے ذریعے زبانی تعلیم عطا ہوتی تھی۔ تورات ایک لکھی ہوئی شکل میں، ایک روشن کتاب کی شکل میں پہلی مرتبہ عطا ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کے ذریعے بنی اسرائیل کو رہنمائی دی گئی۔ ایک اور بڑا علمی اچھا دلچسپ نقطہ ہے، تورات اگرچہ نازل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی تھی، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے امور میں شریک بنا دیا گیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ہی ایسے کیا گیا تھا، اس لیے یہاں تورات کی نسبت ان دونوں ہی کی طرف فرمائی گئی۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام خود التجا کی تھی، بعد کے جو حصے ہوں گے نا، پارٹس ہوں گے مطالعہ قرآن حکیم کے، یہ تفصیل آئے گی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں۔ خیر، تو موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ سے التجا کی تھی، اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی آپ میرے ساتھ نبوت کے کام میں شریک کیجئے، تو دونوں شریک تھے۔ تورات عطا موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی، لیکن دونوں اس کام میں شریک تھے نبوت کے، اس لیے دونوں کی طرف نسبت کی گئی کہ اللہ نے ان کو تورات عطا فرمائی۔ اگلی آیت سورہ صافات کی آیت نمبر 118، وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت بھی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر انعام، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی، اور ہدایت نہیں بلکہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ پیغمبر تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ وحی کی تعلیم عطا کرتا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے رہنمائی کا سامان کرتے ہیں۔ اگلی آیت سورہ صافات کی آیت نمبر 119۔ بھئی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں نا، آپ کو احساس ہو رہا ہے کئی تشریح آ رہی ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے۔ تو سورہ صافات کی آیت نمبر 119 ہے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں ان کے ذکر خیر کو باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر مزید انعام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بعد آنے والے لوگوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا، بعد والوں میں بھی خیر کا ذکر ان کا جاری کر دیا۔ اگلا بیان سورہ صافات کی آیت نمبر 120، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر سلام ہو۔ بار بار رسولوں کا ذکر آ رہا ہے سورہ صافات میں، سب پر اللہ کی سلامتی کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی فضیلت، تمام جہانوں میں ان پر سلام ہوگا، ان کا ذکر خیر جاری رہے گا تمام جہانوں میں۔ اللہ اکبر۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 121، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنے نیک بندوں کو صلہ عطا فرمانا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دنیا اور آخرت میں عزت اور بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور پیغمبر تو سب سے بڑھ کر نیک ہوتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے، تو نیک لوگوں کو اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت اور بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔
اگلی آیت سورہ صافات کی آیت نمبر 122، انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی تعریف، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کامل صاحب ایمان بندوں میں سے تھے، یعنی ایمان کامل تو رسولوں کے پاس ہی ہوتا اور اللہ کے وہ چنے ہوئے بندے اور رسول تھے۔ نوٹ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی مکمل تفصیلات مطالعہ قرآن حکیم حصہ دوم میں ملاحظہ فرمائیں۔ لیجئے آج دوسری ایک اور بات آ گئی۔ دوسری بات کیسے؟ پچھلی آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آیا تھا، وہاں بھی بات کہی تھی کہ جب حصہ دوم ہوگا، پارٹ 2 ہوگا مطالعہ قرآن کا، تو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے آئے گا۔ آج کیا ذکر آ رہا ہے؟ جب پارٹ 2 ہوگا، حصہ دوم ہوگا مطالعہ قرآن حکیم بارہ المطالبات کا، تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل سے وہاں پر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ کہتے ہیں نا کمنگ سون والی بات، تو وہ باتیں اب آ رہی ہیں کہ اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے حصہ دوم میں۔ اگلی آیت ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 123، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس علیہ السلام بھی یقیناً رسولوں میں سے تھے۔ رسول علیہ السلام کا ذکر یعنی حضرت الیاس علیہ السلام کا بیان آ رہا ہے۔ علمی بات: بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ بعض مفسرین کی رائے ہے، حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام جن لوگوں کی طرف بھیجے گئے، مراد رسول بنا کر بھیجے گئے، وہ لوگ مشرک تھے۔ ان لوگوں کا ایک بت دیوتا تھا جس کا نام باعل تھا، باعل بت اس کو کہتے تھے۔ یہ لوگ اس کی عبادت کرتے تھے اور اس سے حاجتیں مانگا کرتے تھے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 124، اذ قال لقومہ الا تتقون، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ الیاس علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنے یعنی پرہیزگاری اختیار کرنے کی دعوت دی۔ پرہیز کا مطلب بچنا، کس بات سے؟ گناہوں سے بچنا۔ ان کی قوم باعل بت کی پوجا کر رہی تھی، اس سے روک رہے ہیں، گناہوں سے بچنا، اس کو پرہیز کہتے ہیں، پرہیزگاری۔ سورہ صافات کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 125، اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم باعل نامی بت کو پوجتے ہو اور سب سے بہترین پیدا فرمانے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر تم اس بت کی پوجا پاٹ کر رہے ہو۔ قوم کا برا عمل اور عقیدہ، باعل نامی بت کو پوجنا اور سب سے بہترین خالق یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کو چھوڑنا، اس جرم میں قوم مبتلا تھی اور الیاس علیہ السلام قوم کو اس بت پرستی سے منع کر رہے ہیں۔ ایک مغالطے کی تصحیح اور اصلاح، یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے تھوڑا سا حساس بھی، ذرا سا گہرا نقطہ ہے، امید طلباء طالبات کو سمجھ آئے گا۔ دیکھیے الفاظ احسن الخالقین، ابھی ہم نے ترجمہ بھی دیکھا نا، بہترین پیدا فرمانے والا، تو ایک بحث اس میں اہل علم نے بیان فرمائی، اس کو ہم سمجھ لیتے۔ مغالطہ کہتے ہیں کنفیوژن، ایک مغالطے کی تصحیح کہتے ہیں کریکشن کو اور اصلاح۔ معاذ اللہ احسن الخالقین کے یہ معنی نہیں کہ خالق تو بہت ہیں مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بہتر ہے، یہ بالکل اس کا مطلب نہیں ہے۔ خالق تو ایک ہی ہے، اللہ۔ خالق کا لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ کریشن صرف اللہ نے کی، کریٹر صرف وہ اللہ ہے۔ انسان انوینٹ کرتا ہے یا اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی تخلیق کو، چیز کو استعمال کر کے کچھ اور دریافت کر لیتا ہے، لیکن خالق صرف اللہ، اور خالق کا لفظ اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ عدم سے وجود میں لانا، کوئی شے نہیں تھی، اول اس کو وجود میں لانا، جان ڈالنا، جان نکالنا، سوائے اللہ کے کسی اور کے اختیار میں نہیں، خالق صرف اللہ، نمبر 1۔ دوسری بات، احسن الخالقین کے معنی یہ ہیں کہ سب اندازہ کرنے والوں اور تمام بنانے والوں اور کاریگروں میں اللہ سب سے بہتر اور بڑھ کر ہے۔ چیزیں بناتے ہیں نا لوگ، تو سب سے بہتر کون ہے؟ اللہ۔ اندازہ مقرر کرنا، کسی چیز کی تقدیر کو مقرر کرنا، تمام بنانے والوں، تمام کاریگروں میں اللہ سب سے بہتر ہے اور بڑھ کر ہے، کیونکہ اللہ کا اندازہ ہمیشہ بالکل ٹھیک اور درست ہوتا ہے، وہ تو کل علم رکھنے والا، کل اختیار رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا اندازہ کبھی درست ہوتا ہے
اور کبھی غلط بھی ہوتا ہے، تو اللہ اصل تو وہی خالق ہے، اور وہ تمام بنانے والوں میں سب سے بہترین بنانے والا جس کا اندازہ بالکل درست ہوتا ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 126، اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، یعنی اللہ کو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پچھلے باپ دادا کا بھی رب ہے، یعنی حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت جاری ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا قوم کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات بیان فرمانا، انہیں اللہ کا رب ہونا بتایا، قوم کو فرمایا کہ اللہ تمہارا رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہی نہیں بلکہ ان کی تمام حاجات اور ضروریات کو پورا فرمانے والا بھی ہے۔ حاجات، حاجت کی جمع، ضروریات تم جانتے نیڈز کو کہا جاتا ہے انگلش میں۔ اللہ خالق ہی نہیں، تمام حاجات و ضروریات کو پورا فرمانے والا بھی ہے۔ وہ ان کے آباء و اجداد، باپ دادا، فور فادرز، وہ ان کے آباء و اجداد کا بھی خالق و رازق ہے۔ تو خالق اللہ، رازق اللہ، تو اس کی عبادت کرو۔ یہ بت کی تم کیا عبادت کر رہے ہو جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے قوم کو یہ سمجھایا کہ یہ بعل دیوتا کا بت تو خود ان لوگوں نے گھڑا ہے، یہ بے جان بت ہے، اس کی حفاظت بھی وہ خود ہی کرتے ہیں، یہ بیچارہ خود تو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے بہترین خالق اور رب کو چھوڑ کر وہ اپنے گھڑے ہوئے بے جان بت کے سامنے کیوں سجدہ کرتے ہیں اور کیوں اس کو معبود بناتے ہیں، یہ اس قوم کو سمجھا رہے الیاس علیہ السلام۔ اگلی آیت سورہ صافات کی آیت نمبر 127، فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، پھر بھی ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا تو یقیناً وہ سب عذاب کے لیے ضرور حاضر کیے جائیں گے۔ قوم کا رد عمل، حضرت الیاس علیہ السلام کے اتنے سمجھانے کے باوجود آپ علیہ السلام کو بڑی بے باکی کے ساتھ جھٹلا دیا اس قوم نے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور شرک پر وہ قوم اڑی رہی۔ جھٹلانے کی سزا، جھٹلانے والوں کو عذاب میں حاضر کیا جائے گا، اس سے آخرت کا عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے اور دنیا کا انجام بد بھی۔ دنیا میں بھی مشرک قومیں ہلاک کی گئی، پچھلے قوموں کا ذکر ہم نے پڑھا، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ، اور آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا عذاب ہے ایسے مشرکوں اور کافروں کے لیے۔ اگلی آیت سورہ صافات کی آیت نمبر 128، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے خالص کیے ہوئے بندوں کے۔ عذاب سے محفوظ لوگ اللہ کے مخلص بندے، مخلص لفظ یاد آیا، پہلے بھی آیا تھا، مخلص اخلاص کرنے والا، اخلاص رکھنے والا، مخلص جسے اللہ خاص کر لے، اللہ چن لے، اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ عذاب سے محفوظ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مخلص بندے، یعنی جو حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کے فرما بردار رہے، وہ عذاب سے محفوظ رکھے گئے اور مشرک قوم عذاب میں گرفتار کر دی گئی۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 129، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں ان کے ذکر خیر کو باقی رکھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی فضیلت کا بیان، بعد میں آنے والوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر خیر جاری رکھا۔ آج بھی جب ہم ان کا نام علیہ السلام کہہ رہے ہیں، قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا، ان رسولوں کا ذکر خیر ہوگا اور ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعائیں ہوں گی، سلامتی کی دعائیں ہوں گی۔ یہ ان رسولوں کے ذکر خیر کو اللہ نے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ سورہ صافات آیت نمبر 130، سلام علی الیاسین، الیاس علیہ السلام پر سلام ہو۔ یہ الیاسین انہی کا نام ہے، الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی مزید فضیلت کا بیان، تمام جہانوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان پر سلامتی نازل ہوگی، سبحان اللہ۔ علمی بات، الیاسین الیاس علیہ السلام ہی کا دوسرا نام ہے، جیسے ایک پہاڑ کو قرآن میں طور سینا بھی کہا گیا اور طور سینین بھی کہا گیا۔ کوئی طور پہاڑ کس سے نسبت ہے اس کی پہاڑ کی؟ موسیٰ علیہ السلام سے، یاد آ گیا؟ تو طور سینا بھی کہا گیا، طور سینین بھی کہا گیا، تو الیاس بھی کہا گیا اور الیاسین بھی الیاس علیہ السلام کو کہا گیا، ان کا دوسرا نام۔ اگلی آیت سورہ صافات کی آیت نمبر 131، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنے نیک بندوں کو بدلہ عطا فرمانا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا اور آخرت میں بہترین جزا عطا فرماتا ہے، جیسے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں انہیں عزت اور نیک نامی عطا فرمائی اور ان کی عظمت و رفعت کے تذکرے جاری فرمائے، سبحان اللہ۔ انبیاء کے حالات سے پتہ چلتا ہے اللہ بہترین جزا اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے، دنیا میں عزت و نیک نامی اور درجات کی بلندی، آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں مقام رفیع،
رفیع بلند کو کہتے ہیں، مقام رفیع بلند، اور بلند درجات عطا فرمائے گا۔ اللہ اپنے انبیاء اور رسولوں پر کروڑ ہا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ اگلی اور آخری آیت ہے آج کے مطالعے کی، سورہ صافات کی آیت نمبر 132، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، یعنی الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی مزید فضیلت کا بیان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو اپنے خاص صاحب ایمان بندوں میں شامل فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام انسان میں سے ہی خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی نبوت و رسالت کے لیے چنتا اور منتخب فرماتا ہے۔ وحی اور نبوت کی وجہ سے ان کو ایک ایسا خاص شرف اور امتیاز عطا ہوتا ہے جو کسی دوسرے عام بشر کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ رسول چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، خاص بندے ہوتے ہیں انسانوں میں سے، مگر خاص چنے ہوئے بندے، اور اللہ ان کو خاص شرف اور عزت و مقام عطا کرتا ہے، وحی عطا فرماتا ہے، یہ کسی اور عام انسان کو میسر نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ آج مقررہ وقت کے اندر ہی کلاس مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مزید قرآن سے محبت عطا فرمائے اور ہم سب کو مزید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔